خواتین حضرات، آزاد لبوں کے ساتھ فراز درویش مصباح اعظم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم فورن پالیسی پہ کچھ گفتگو کریں گے، اور فورن پالیسی پہ تو ہمیشہ ایک کیا چھوٹا سا مصرع ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، تو فورن پالیسی کافی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، اور یہ کوئی کچھ پرپیچول پالیسی تو ہوتی نہیں ہے کہ اس نے کبھی تبدیل نہیں ہونا ہوتا، مفادات کی بیسس سے بنتی ہے۔ تو آج میں تو کم بات کروں گا، آج ہمارے ساتھ جو ہیں بہت اہم پینل بیٹھا ہوا ہے، بہت اہم شخصیات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم، آپ بوسٹن یونیورسٹی میں گلوبل اسٹڈیز کے ڈین ہیں۔ اس کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی، آپ سوشل سائنسز کی پروفیسر ہیں، ڈین ہیں ایٹ IBA، اور ڈاکٹر مصباح اعظم صاحب، سب ڈاکٹر ہیں، بس میں بہت جلد ڈاکٹر بننے والا ہوں انشاءاللہ، ان لوگوں کی صحبت میں بن جاؤں گا شاید میں۔ تو ڈاکٹر عادل نجم، آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں، اور ہمیشہ آپ کہتے ہیں 1920s 30s کا معاملہ چل رہا ہے، کچھ جو ہے نئے نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور یہ بلاکس بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دوست اور اسپیشل ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ٹو پرائم منسٹر ڈاکٹر محی یوسف نے بھی انڈیکیشن دی کہ جی یہ جو تعلقات ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ ضروری نہیں ہے کسی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ ایک جیسے رہیں۔ تو ایک سال پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد بن سلمان پاکستان کے ایمبیسڈر، انہوں نے اپنے آپ کو کہا تھا کہ جی میں آپ کا ایمبیسڈر ہوں سعودی عرب میں۔ اب معاملہ کچھ ایسا چل پڑا ہے کہ ہمارے میڈیا میں، ہمارے سوشل میڈیا میں ان کے اوپر کرم نوازشیں ہو رہی ہیں، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور کچھ پیسوں ایسوں کا بھی معاملہ ہے۔ سر، کہاں جا رہی ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس، اور اب ہمارے وہ ایلائی ہیں یا فرینیمی بن چکے ہیں؟ کیا ناراضگیاں ہیں، کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں، ہم کئی بار لانگ ٹرم اور امیڈیٹ ٹرم کو مکس اپ کر دیتے ہیں۔ سو ایک تو ہے آج کی تازہ خبر، آج کی جو تازہ خبر ہے شام کو اس میں مچھلی بکنی ہے، تو آپ کر لیں اپنا شو۔ لیکن آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان جو ہے اس کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور یہ صرف آج کی خبر نہیں ہے، کم از کم جو یمن کا انہوں نے کارروائی کی اس کے بعد کی یہ خبر ہے۔ اس کے بعد سے خصوصاً، اور پھر اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے ہیں، لیکن بیسکلی آئی تھنک آپ نے جو ہے ایک خفگی جو ہے ان کی طرف سے کہ ہم تو تمہارے چودھری ہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، ہم نے تمہیں رکھا ہوا تھا کہ تم آؤ گے ہماری مدد کرنے، ہم نے تم سے کہا تم نہیں آئے، اور ایک طرح سے وہ جو چودراہٹ ہے وہ ہمیں ان ریلیشنز میں اس وقت سے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ تو ایک سطحی میں آج کی خبر کی بات کروں، لیکن ایک جو لانگر ٹرم جو ڈیپر خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا بھر اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں ایک اسٹرکچرل شفٹ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی تک یہ نہیں پتا کہ اسٹرکچرل شفٹ ہے کیا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ اسٹرکچرل شفٹ ایک دنیا کی پاور اسٹرکچر میں ہو رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو محرک ہے وہ تو اس وقت ہے میرے خیال میں امریکہ کا اور چین کا جو ایک انٹرپلے ہے، کہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، ایک اسٹیبلش پاور ہے، اسٹیبلش پاور جو ہے وہ کوشش کرتی ہے ابھرتی ہوئی پاور کو کنٹین کرنے کی، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ اب میں بالکل گرینڈ ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، اس میں جو ریجنل اس میں ہے، اس میں کئی اس کے محرکات ہیں، لیکن ایک یہ ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر ہر ایک یہ دیکھتا ہے کہ یار میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اور جب اونٹ کے آپ کروٹ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس لمحے میں فیصلہ نہیں کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں ایک لانگر ٹرم گیم بھی ہے، جس کا ایک پہلو یہ ہے کہ سعودی عربیہ اور خصوصاً ایران، ٹرکی وغیرہ بھی آ جاتا ہے لیکن خصوصاً ایران کی جو ایک کشیدگی ہے وہ بڑھتی نظر آتی ہے۔ اس کو اب لوگ جو ہے سطحی طور پہ صرف شیعہ سنی کہہ دیتے ہیں، میرے خیال میں صرف وہ شیعہ سنی کی بات نہیں ہے، وہ ایک پاور پلے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بادشاہتیں ہیں اور خصوصاً سعودی عربیہ کی، ان کے اپنے انٹرنل پریشر بھی تو ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ صرف انٹرنل سیاست ہماری یہاں ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں اس وقت جو بھی اگلا بادشاہ ہوگا سعودی عربیہ کا، اگر ہوگا، ایک ایسا ملک جس کا نام ایک خاندان پہ رکھا گیا، اگر ہوگا تو وہ سعود کی اولاد میں سے نہیں ہوگا، وہ یا گرینڈ سن ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو جب اس قسم کے محرکات ہوں تو ان ممالک کی ایک انٹرنل ڈائنامک بھی ایسی ہے، میں سعودی عربیہ اور اس میں UAE کی بھی ہے، کہ ان کو ایک خاص قسم کی سیاست چاہیے، ان کو ایک خاص قسم کا پاور پلے چاہیے، جس کی جو چھینٹیں ہیں، جس کا جو ملبہ ہے وہ دوسرے ریجن پہ بھی پڑتا ہے۔ سو آئی ایم سوری فار دا لانگر آنسر، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شارٹ ٹرم میں خبر یہ ہے کہ اس وقت حالات جو ہیں وہ ایسا نہیں کہ کانفلکٹ ہے، لیکن ایک ذریعہ یقیناً ایک ٹینشن ہے، اور اس میں کچھ چھپانے والی بات اس وقت حالات جو ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، اور ہمارے بھی بڑے انٹرسٹ ہیں، ہمارے بھی تو اپنے مفادات ہیں نا، ان کے مفادات ہیں لیکن ہمارے بڑے مفادات ہیں، اور ہماری انہوں نے بہرحال تاریخی طور پہ مدد بھی کی ہے، ہمارے ساتھ وہ کھڑے بھی رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی کی ہے۔ نہیں، تو کب کھڑے نہیں،
کب کھڑے ہیں؟ مثال کے طور پہ جب نیوکلیر ہم نے ایکسپلوژن کیا تھا اس وقت جو ہے انہوں نے ہماری معاشی طور پہ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک نہیں پچھلے 5 سال میں اگر آپ کہتے ہیں تو نظر نہیں آتا، پچھلے 5 سال میں نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے لوگ تو وہاں کام کرتے ہیں نا، ہماری مدد تو ملتی ہے. تو ہمیں کس طرح پھر اس ڈائنامکس کو میں ہمیشہ آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے پتا ہے اس کا آسان جواب نہیں ہے. ایران جو ہے ہمارے لیے کیا اتنا بینیفیشری ہے یا ترکی کہ ہم مڈل ایسٹ سے تعلقات خراب کریں؟ میرے خیال میں ہمارے لیے ہمارا کوئی اتنا سگا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کسی اور سے کٹی کریں. دیکھیں اس کا جو آسان سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے، آپ نے بالکل درست کہا فراز، ہمارے مفادات کیا ہیں ہمیں وہ دیکھنے. اور یہ روز کی روز گیم نہیں ہے. یہ اگین میں وہ جو پہلی بات کہہ رہا تھا کہ آج کی تازہ خبر میں شام کو مچھی بکے گی، یہ وہ والی بات ہے. اگر ہم خبر پہ ریئیکٹ کریں گے بجائے پالیسی پہ ریئیکٹ کرنے کے، تو پھر ہم کہیں گے اچھا یار آج وہ انہوں نے چھینک مار دی، آج وہ ذرا ناراض ہو گئے تو آج یہ کر لو، آج ان کی وہ بات مان لو. اور یقیناً اگر آپ کمزور ہوں گے تو آپ کو کئی بار کرنا بھی پڑے گا. لیکن ہماری کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہمیشہ ایک ہی چیز کرنی چاہیے، ہمیں صرف اپنا مفاد دیکھنا چاہیے. میری ایک ایٹ لیسٹ ریسنٹ ایئرز میں آپ کے پروگرام میں کئی بار متعدد بار میں نے یہی گزارش کی کہ کوئی اتنا سگا نہیں ہے ہمارا، کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ امریکہ ہے، نہ سعودی عربیہ، نہ کوئی اور ہے کہ اس کی وجہ سے میں کسی اور سے دشمنی مول. درست. اور نہ ہی میرے خیال میں بھارت پہ بھی یہ اپلائی ہوتا ہے، نہ ہی یہ کہ کوئی اتنا میرا بڑا دشمن ہے کہ اس کی وجہ سے میں کسی دوسرے سے دشمنی یا دوستی مول لوں. ہمیں اپنی پالیسی اپنے اس پہ کرنی چاہیے. سو دیکھیں اگر ایران سے ہمیں فائدہ ہو یا نہ ہو، دیٹ از ناٹ دا کوشچن. دا کوشچن از کہ پنگے لینے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. جب آپ کمزور ہیں جو ہم ہیں معاشی طور پہ اور بین الاقوامی طور پہ، تو پھر آپ کنسولیڈیٹ کرتے ہیں نا. آپ محلے میں ادھر ادھر دوسروں کی لڑائیاں تو نہیں لڑتے پھرتے. اور خصوصاً جب آپ کو دنیا یہ نظر آ رہی ہے کہ ہاتھیوں نے لڑنا ہے، تو پھر آپ چمچوں کی طرح جی میں تاڑے نال وہ والی سیاست نہیں کرتے جو آپ نے ہمیشہ آپ مجھ سے لفظ سوچتے ہیں نیوے نیوے رہنے والا وقت ہے یہ کہ دوسروں کے مسئلوں کو دوسروں کے مسئلے رہنے دو، اپنا مسئلہ. اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کام پیدا کریں نا پاکستان میں، تاکہ نہ جانا پڑے. کیوں بیٹھا فراز درفیش کیلیفورنیا میں؟ رائٹ. اب اس کی وجہ سے کیا ہم اب امریکہ کی وجہ سے امریکہ کی پالیسی ویسی بنا دیں گے؟ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی کیپ دی آئی آن دا بال، میننگ کہ آر انٹرسٹ آر آر انٹرسٹ. بڑا اچھا جواب. اور ڈاکٹر صاحب یہ نیمے نیمے والی بات پہ تو میں ابھی واپس پھر سے آتا ہوں. یہ کبھی کبھی مجھے ہضم ہوتی ہے، آج تھوڑی سی ہضم نہیں ہو رہی، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. وہی جو ڈاکٹر عادل احمد نے کہا کہ، اور وہ اقبال کا شعر بھی نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو اب وہ تو خود ہی اور اقبال کے اوپر تو اور بھی کئی اشعار ہیں اور ان کی فلسفے کے اوپر، لیکن ہم اپنے آپ کو بلند کرنا ہمیں ضروری ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نوکریاں اپنے ملک میں پیدا کرنی چاہیے. اور لیکن یہ ایک عمل ہے جو کہ لانگ ٹرم پلان ہوگا کہ ملک میں اتنی نوکریاں پیدا ہوں. ویسے تو بہرحال ہمیں ایسا لگ رہا تھا جب خان صاحب آئیں گے اور فیصل واڈا صاحب ان کے لوگوں کو سنے تو لگتا تھا کہ بس اب نوکریاں ہوں گی، ہم تو کھیل رہے ہوں گے، میں خود وہاں پر بیٹھا ہوا ہوں گا. لیکن ایسا بھی فی الحال ہوا نہیں، اور دعا ہے کہ ہو جائے لانگ ٹرم میں. لیکن ڈاکٹر صاحب پریشر کی ایک تو اس کا جو میں نے ڈاکٹر صاحب سوال کیا تھا کہ ہمیں اپنے مفادات دیکھنے، وہ بات بھی صحیح ہے، ہمارے لوگ وہاں نوکریاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. ہمیں کس طرح سے اس کو مینج کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے لوگوں کو ایک دم سے اگر وہ واپس آنا شروع ہو جائے تو ایک مسئلہ ہے. پھر انہوں نے بھی انڈین چیف کو بلایا، ہم لوگوں کے بڑے جذبات بھی ہرٹ ہوئے. تیسری بات کی اگر آپ جواب دے دیں کہ آپ وہاں ہیں، کہ کیا واقعی انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا ہوا ہے اسرائیل وغیرہ کے حوالے سے، تسلیم کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیے میں عادل نجم ہمیشہ بہت آسان زبان میں بہت بڑی بات کہتے تھے اور تھوڑی سی فلسفی بھی چھاڑ دیتے ہیں. مطلب نوکریاں پیدا کر لو، خود ہی کو بلند کر لو، 70 سال سے کرنے کی کوشش کریں، ہو نہیں رہی. ٹھیک مسئلہ یہ. اور اب بھی اقبال کو اور قائد اعظم کو، اور مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی اسلام کو بھی ہم سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں. جہاں فائدہ ملا وہاں استعمال کر لیا، جہاں فائدہ نہیں ہوا وہ بھول گئے. تو خود ہی بھی ہم نے ابھی ذرا سائڈ پہ رکھ دی. بٹ ہیونگ سیڈ دس، اسٹرکچرل چینج کہہ رہے ہیں عادل، میں سمجھتی ہوں کہ ٹرانسفارمیشن آف ریلیشن شپ ہے. اور ٹرانسفارمیشن آف ریلیشن شپ از اے رسپانس. جو گلوبل سیکیورٹی میٹرکس تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کہیں میش اپ کر گئی ہے ساؤتھ ایشین پالیٹکس اور مڈل ایسٹرن پالیٹکس. اور ایکچولی پاکستان اور ریاض کے تعلقات میں اس لیے مسائل آئے ہیں
क्योंकि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो हर चीज को मनोअन नहीं मानेगा। पाकिस्तान ने रेजिस्ट किया है, सीरिया के हवाले से रेजिस्ट किया है, यमन के हवाले से रेजिस्ट किया है, ईरान के हवाले से रेजिस्ट किया है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए ना, जब सुलेमानी का असैसिनेशन हुई या एलिमिनेशन हुई, जो भी आप कहना चाहते हैं उसको, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था अपना लैंड दो। पहली दफा शायद बहुत आर्टिकुलेट तौर पर इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम ब्रिज बिल्डिंग तो कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, अपनी जमीन नहीं दे सकते। और अगर जो आपने सवाल पूछा कि इजराइल के हवाले से हम पर प्रेशर है, तो अगर प्रेशर है भी तो इस वक्त पाकिस्तान और बिलखुसूस इमरान खान साहब बहुत इतनी इस पोजीशन में नहीं है पॉलिटिकली कि वो इस प्रेशर को इस तरह से रिस्पॉन्ड करें कि वो हामी भर लें ये करने की। इनफैक्ट अगर आप लोकल पॉलिटिक्स पे निगाह डालें, आज सारा दिन बहस रही, एक और जलसा था गड़ी खुदाबख्श में, तो उसमें मुस्तकिल इजराइल की रिकग्निशन को एज अ विप इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ के खिलाफ। और फिर हम सिलेक्टिवली भूल गए कि ये इनिशिएटिव तो मुशर्रफ ने भी लिया था। और हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसी सोच रखते हैं जो कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म का इस वक्त यही तकाजा है कि हम इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर फुटिंग पे ले आए। अरब वर्ल्ड जिनका असल मसला था उनके साथ, वहीं चेंज ऑफ हार्ट हो गया, लेकिन अभी हम उसके लिए पॉलिटिकली तैयार नहीं है। पाकिस्तान प्रेशर सस्टेन करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, जी मेरा ख्याल है पाकिस्तान हमेशा प्रेशर सस्टेन करता है अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। हम पर बेइंतहा प्रेशर था कूज ना करने का, हमने धड़ल्ले से मिलिट्री कूज किए। हम पे बहुत प्रेशर था कि न्यूक्लियर पावर ना बने, हम भर न्यूक्लियर पावर बने। हम पे प्रेशर था कि जी एसेट्स, ये जो आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इस पॉलिटिक्स में मत इन्वेस्ट करें। हमने उस वक्त तक उस पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट किया जब तक हमें सूट किया, और फिर हमने टर्न अराउंड किया जब हम टर्न अराउंड कर सकते थे, और अभी भी हमें पूरी तरह नहीं पता कि हम वो यू टर्न ले चुके। आई मीन अक्रॉस द बोर्ड तालिबान की सपोर्ट देखें। एक आजकल भी पाकिस्तान में एक ऐसा फैक्शन है जो अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ये कहता है कि जी देखिए ना, तालिबान पे तो हमारा मौक़िफ़ जो था वो वैलिडेट हो गया। हम तो यही कहते थे ना कि आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाएं, आप इनके साथ, और तालिबान have in some ways have become a part of the negotiations that Pakistan is facilitating today and US has sponsored and everybody has become a part of it. तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरी हम्बल वो है कि ये we need to debunk this myth कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो सिर्फ प्रेशर से चलती है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इसके अंदर कुछ लॉबीज हैं जिनके तहत चलती है। हाँ, पाकिस्तान की मईशत जो थी जिसको पाकिस्तान अब तक बड़े अच्छे तौर पर अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए पिच करता था और उससे फैज हासिल करता था, वहां पर एक थोड़ा सा बदलाव आया है। और उस बदलाव की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान अब खुली तौर पर साफ सुथरा कहता है कि जी मेरी चाइना के साथ स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, मेरी यूएस के साथ रीबैलेंसिंग ऑफ रिलेशनशिप है, और मिडल ईस्ट के साथ मेरी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो रही है। और उसके हमने वाज़ेह शवाहिद दी हैं। ये जो इनिशिएटिव आया था मलेशिया टर्की का, जिसमें पाकिस्तान जा रहे थे और फिर हट गए, ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था पाकिस्तान के हवाले से। हम लेने लगे थे, फिर हम पीछे हटे हैं, लेकिन टर्की के साथ हमारी कन्वर्जेंस इस वक्त बहुत विजिबल है। ईरान में इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है चाइना ने, और हमारी ईरान से कन्वर्जेंस भी इस वजह से बहुत जबरदस्त बनती है। उससे भी ज्यादा अहम बात ये जी कि जो हमारी ग्राउंड रियलिटी है वो मिडल ईस्ट से बहुत फर्क है। जो मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है ना कि इजराइल को रिकग्नाइज करो, कन्वर्जेंस करो, वहां पे द एलिफेंट इन द रूम इज ईरान। ये कन्वर्जेंस जो आपको नजर आती है, जो चेंज ऑफ हार्ट मिडल ईस्ट में नजर आता है, इसमें पैलेस्टीनियंस का कोई सवाल नहीं। ये ईरान के अगेंस्ट एक इत्तेहाद बना है। पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट इत्तेहाद का हिस्सा बनकर अपना सोसाइटल फैब्रिक को पहले बहुत नुकसान पहुंचा सका, और कितना नुकसान पहुंचा। मैं समझती हूँ जो हमारे जमीनी हकायक हैं उसमें हमें इमीडिएटली इजराइल की रिकग्निशन पे जाना ही नहीं। हम देखेंगे जब सऊदी अरब जाएगा तो हम भी पीछे चल पड़ेंगे। जो शिरानी साहब हैं जो बेचारे JUIF से निकाले गए, वो तो बहुत हार्ड हॉक है ना, बिल्कुल वो भी यही कहते हैं सऊदी अरब करेगा तो फिर हम भी कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मेरे पाकिस्तान का स्टांस यही है। और देखिए जब ये चेंज ऑफ हार्ट अमेरिका की हुई थी ना पाकिस्तान के हवाले से, और वो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस में गया था न्यू दिल्ली से, तब भी हम बड़े इधर उधर हुए थे कि बस जी हम अबेंडन हो गया, खत्म हो गया, तबाह हो गए। We've survived, so we'll also survive that.
اچھا ڈاکٹر مصباح اعظم، آپ کی کچھ شکایات بھی رہتی ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے. سر آپ سیٹسفائیڈ ہیں اب جو معاملات چل رہے ہیں جس طرح ہینڈل ہو رہا ہے، اور کس طرح آپ کو یہ پورا شیپ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نیکسٹ 3 months؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا فراز. سب سے پہلے تو میں ذرا ڈاکٹر عادل نجم صاحب کی جو بات تھی، نوئنگ ڈاکٹر عادل نجم صاحب، میں کچھ گیس کر سکتا ہوں ان کے بارے میں. ان کی بات جو ہے وہ میں بہت ڈیپلی سپورٹ کرتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور میرے خیال سے یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ بھئی دیکھیے کہ جو جابس دینے کی بات ہے اور یہ سب، اور میں اس پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے شروع ضرور کرنا چاہیے. لیکن جو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مطلب، اور ڈاکٹر صاحبہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بھی صحیح ہے کہ ہم اوور نائٹ چیزیں نہیں کر سکتے، لیکن میں اس چیز سے فلی ایگری کروں گا کہ مطلب ہمیں اسٹارٹ تو کرنا چاہیے نا، کہ کچھ ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کوئی پلان ہونا چاہیے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر، جہاں کے اوپر لوگ کام کر رہے ہوں اور وہ اس چیز کو ریزالو کریں. تو اس لیے بات تو مطلب اس طرف تو ہمیں جانا پڑے گا ایونچولی، اور سلولی ہی ہم اپنی جو ٹو مچ جو ہمارے اوپر انفلوئنس ہے یا یہ کہیے ہماری ریلائنس ہے اس کو ہم لوگ ڈاؤن کر سکتے ہیں. تو مطلب ایک تو بات یہ ہے. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے سب سے، دیکھیے جیسا ڈاکٹر بقائی نے فرمایا کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی میں بہت انڈیپینڈنٹ ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو بھی ممالک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپنی جو فورن پالیسیز، اپنی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں وہ کافی حد تک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنلی انہیں ایک حد تک انفلوئنس کیا جاتا ہے، کہ مطلب زیادہ تر کیسز میں کہ کہ جس طرح سے ساؤتھ امریکہ وغیرہ میں جنگیں ہوتی رہیں وہ سب ہوتا رہا، لیکن بہت ساری چیزیں جو تھیں وہاں پہ جو جسے کہتے ہیں نا جو روگ گورنمنٹس ہوتی تھیں، جو کہ ڈکلیئرڈ روگ گورنمنٹ ہوتی تھیں. مطلب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پہلے وہ روگ ہوتی تھیں، پھر انہی کی سپورٹ میں دوسری کو ہٹایا جا رہا ہوتا تھا، جیسے نیکراگوا وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. تو بہت کچھ وہ لوگ خود سے بھی کرتے رہتے تھے کہ جو ان کے فیور میں ہوتا ہے، اور انٹرنیشنلی ظاہر ہے آپ ایک حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں. اب رہا اس کا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کی فورن پالیسی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی بٹوین نیمے ورسز ایگریسو کے کہیں بیچ میں رہتی ہے. مجھے جو لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ کسی جگہ پر مطلب دیکھیے ڈیموکریسی کا جو ایک بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو انڈیویجولز کے اوپر سے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے سر سے بہت کچھ ریموو کر سکتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہماری پارلیمنٹ ایگری نہیں کر رہی. دیکھیے ٹرکی نے بھی کیا کہ جب 2003 والی عراق وار تھی تو ان کو جو امریکن سپلائی مانگ رہے تھے اور ٹرکی کی پارلیمنٹ نے اسے ریفیوز کیا تو ان کے لیے ٹربل ہوئی. ہم نے بھی کیا یمن کے حوالے سے، ہم نے بھی کیا یمن کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت بڑا ڈیویڈنڈ ہوتا ہے ڈیموکریسی کا. اور ہم اگر اپنی پالیسی کو ایک لائک چند لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ بننے دیں. چلو کی مطلب یہ ہے کہ کچھ انڈیویجولز جو ہیں وہ اس کا ڈیسیجن نہ لیں، بلکہ ایک کلیکٹیو ڈیسیجن لیا جائے، پارلیمنٹ سے اپروو کروایا جائے. آئی ایگری کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید آپ اوپنلی پبلک میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن آپ پارلیمنٹیرین سے بند کمروں میں بہت سی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، کمیٹیز کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ہر چیز جو ہے جب ہم لوگ ایک کلیکٹیو وے میں چلائیں گے تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور ہم اپنے اس پالیسی کو کہ دیکھیں ہم نے جو مارشل لاز لگائے اور وہ سب کیا، اس میں ہمیں اتنا فائدہ ہوا نہیں ڈائریکٹلی. مطلب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ ایک چھوٹا سا فیکٹر اس میں دیکھیے، اکانومی دیکھیے آپ، کہ جب بھی مارشل لاز لگے آپ کے جو اکانومی تھی وہ نیچے جانا شروع ہوئی. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے کہ جب ایوب خان تھے
تو وار تو پھر وار اگینسٹ کمیونزم تھی. جنرل ضیاء صاحب جب آئے تھے تو حالات کافی خراب ہو رہے تھے اکانومی کے ملک کے اندر, اور اگر افغانستان نہیں آتا دیٹ واز اے گاڈ سینڈ. پھر وہی مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا ابھی تک. تو یہ تھا کہ, اور آپ لوگوں نے مطلب جو جنرل زینی کی جو ایک اکاؤنٹس ہیں وہ پڑھے ہوں گے, جو کہ ٹام کلینسی نے شاید لکھے ہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا, بیٹل ریڈی کے اندر, کہ کس طرح سے جب مشرف صاحب کا فون آیا ان کے پاس, جب وہ لوگ ایجپٹ میں تھے پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے ساتھ, تو بل کلنٹن نے کس طرح رسپونڈ کیا, اور کس طرح سے انہوں نے جنرل زینی نے مشرف صاحب سے بات کی کہ بھئی جو بھی ہوا آئی ایم ویری سوری کہ تھنگس گیٹ ٹو دس لیول اور یہ سب. تو لیکن پھر جب افغانستان آیا تو دیکھیے تھنگس چینج, ایوری تھنگ چینج ہو گئی. تو اس لیے یہ تھا کہ وہاں لاسز تو تھے, لیکن اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ پاکستان پہ یہ پڑا کہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا اس کا جو ہے ہم آج تک کلیشنکوف کا کلچر بھگت رہے ہیں. پھر مشرف صاحب کے زمانے میں جس طرح سے پھر انہوں نے انڈیویجولز نے 4-5 لوگوں نے 8 لوگوں نے ڈیسیجنز لینے شروع کیے اس کے وہ بھگت رہے ہیں. تو اس میں تو نہ تو نواز شریف کو اتنا بلیم کرتا ہوں, نہ عمران خان کو بلیم کرتا ہوں. نواز شریف صاحب جو تھے وہ اپنے سیاسی وار میں اتنے بزی تھے کہ وہ جو تھے فورن منسٹر نہیں لگانا چاہ رہے تھے. مطلب ٹو لارج ایکسٹینٹ آئی سپورٹ اٹ کہ بھئی جو پاکستان میں حالات تھے آفٹر شاہ محمود قریشی, تو اس کے بعد جو تھا ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یار اگر میں نے لگایا فورن منسٹر تو فورن پالیسی بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا کہ یہ مطلب آنے والے دنوں میں ہمیں اسی طرح سے پریشر میں رکھیں گی. لیکن اگر ہم کلیکٹیو ڈیسیجن لیں تو پھر اس کا بڑا اچھا جواب ہوتا ہے. بڑے آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں سوری وی کین ناٹ ڈو, اس کا تھوڑا بہت ہمیں دینا پڑتا. اور میں ایگری کرتا ہوں عادل نجم صاحب سے کہ جب انہوں نے فرمایا کہ جو یہ ٹربلز جو مڈل ایسٹ سے شروع ہوئی وہ وہاں سے شروع ہوئی, جب یمن پہ ہم نے ہماری پارلیمنٹ وہاں سے مسئلہ سے, اچھا وہاں سے مسئلہ. اور ڈاکٹر عادل نجم یہاں پر ایک بڑا سادہ سا جو لوگ بھی کامنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں, جو میری بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سمپل یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا جی ہماری یہ ٹرمز ہیں, آپ پاکستان کو سعودی عرب نے اپنی ٹرمز دی کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں ایسے آپریٹ کریں, ہم نے آپ کو اتنا بزنس دیتے ہیں, یہ دیتے ہیں, آپ کی لیبر ہے. ہم نے کہا جی ہم نیمے نیمے رہیں گے. انہوں نے کہا جی نیمے نیمے نہیں رہیں گے بس. پھر اس کے بعد جو ہے معاملہ کشیدہ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ نیمے نیمے رہنے سے ہی معاملہ کشیدہ ہوا ہے کیونکہ ہم نے ان کی ٹرمز سے انکار کر دیا. ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی, اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں فورن پالیسی ہماری کوئی مسئلہ یہ نہیں کہ ہماری فورن پالیسی بری ہے, ہمارا فورن پالیسی کا ہینڈ برا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ پتے ہی آپ کے پاس ایسے ہیں, so given the conditions we have, given the problems we have, I think not only this, لیکن بہت سالوں میں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. I think Dr. ہما بقائی was right actually. I had not fully realized کہ یہ جو جس کو آپ انڈیپینڈنس کہیں, لیکن جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمیں نہیں کرنا ہوتا تو ہم نہیں کرتے. وہ نیوکلیئر پاور بننے سے یا یمن یا سیریا یا سو آن سو فورتھ, اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیوے نیوے رہنا اچھا ہے یا برا ہے, دیکھیں ہر ایک کہتا ہے کہ جی مشکل ڈیسیجن لینی چاہیے. مشکل ڈیسیجن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ڈیسیجن لینا مشکل ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ڈیسیجن لے لو گے تو اس کے بعد مشکل ہو پڑے گی. تو جب آپ ڈیسیجن لیں گے اور آپ کے پاس پتے اچھے نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو اس کی قیمت دینی پڑے گی نا. پھر وہ کہیں گے اپنے بندے واپس لے جاؤ, ہمارے 2 بلین واپس دے دو. اور اگر آپ نے مشکل ڈیسیجن نہیں لینا دین رول اوور پلیز. لیکن پتے مضبوطی کا مطلب یہی ہو گیا کہ اپنی معاشی پالیسی انڈیپینڈنٹ کریں. میرا ایگزیکٹلی دیکھیں, میں وہ والی جو بات ہے I stick on it. If you are a weak player you will be treated like a weak player. آپ کیوں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نہ اکنامک پاور ہے, نہ آپ کے پاس کوئی ڈپلومیٹک بڑی کوئی ٹرمپ کارڈز ہیں اینڈ سو فورتھ, لیکن آپ کو ٹریٹ ایسے کیا جائے. جب دیکھیں نا آپ سوچیں, ایک سینٹنس کی اس دن میں ایک اور کسی شو میں تھا with some very senior very very fine people and they went through کہ جی پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے بائیڈن کے لیے, اور لسٹ یہ تھی کہ جی ایران ہے ہمارے ساتھ,
اوپر سے جی وہ چائنا ہے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹنس ہے, انہوں نے جی افغانستان کرنا ہے اس کی وجہ سے ہماری امپورٹنٹ ہے. آفٹر 10 آف دیز تھنگس میں نے کہا یار ہم نے ساری دنیا کا نام لے لیا, ہماری کوئی ایسی امپورٹنس نہیں ہے جو ہماری وجہ سے. آپ ایک کھجلی کی طرح اگر بن جائیں گے کہ آپ کی امپورٹنس صرف تب ہوگی جب کہیں مسئلہ ہوگا تو پھر آپ کھجلی کریں گے. دیٹ از وائی جو میں کہتا ہوں وہ جاب میں وہ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو فلپنٹ. What I'm saying is کہ foreign policy has to be subservient to your domestic strength. اگر آپ کے پاس چھولے ہوں گے بیچنے کو تو پھر فورن انویسٹمنٹ آئے گی. اگر نہیں ہوں گے بیچنے کو تو وہ جو سو کالڈ فورن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ ایڈ ہے. وہ اسی لیے آتی ہے کہ اچھا پھر میں تمہیں تھوڑے سے پیسے دیتا ہوں اور کل میں آپ سے اس کا قیمت مانگوں گا. یہ سمپل فزکس کی ڈائنامکس ہیں, ان کو آپ نہیں چینج کر سکتے. ود ان دیٹ آئی تھنک وی ڈو ریزنبلی ویل. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے, اینڈ آئی تھنک ہما اینڈ آئی ایگری آن دس, ایٹ لیسٹ آئی ایگری ود ہر, کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے رول اوور ہو جاتے ہیں. اور لیکن آپ کو اور مجھے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کے پتے ویک ہیں اور آپ وہ مشکل ڈیسیجن لیں گے تو پھر چھتر پڑیں گے, تیار ہو جائیں. تو پھر تو ہمیں اس شو کا ٹاپک ہی چینج کر کے معاشی پالیسی پہ کر دینا چاہیے, کیونکہ تو وہی ہے. نہیں. فراز میں کچھ تھوڑا سا کہوں, دل چاہ رہا ہے بہت. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا سوال سنے بغیر دل چاہ رہا ہے کچھ بات جی بالکل ارشاد. عادل, آئی اگری ود عادل. ہماری فورن پالیسی تو قصہ ہی کنسٹرینٹس اینڈ کمپلشنز کا ہے, اور ہم تو 70 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معاشی طور پہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. پھر ہم سیٹوں سینٹوں میں چلے گئے کہ ہمیں دفاعی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کا ایک بالکل سیٹ ایک مائنڈ سیٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ مائنڈ سیٹ انسیٹ ہو, اور وہ انسیٹ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم یہ جو گناتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اتنے ملک ہیں, ہم اس لیے گناتے ہیں کہ یہ ہمیں چھوڑتے ہیں اور پھر ہمیں پکڑتے ہیں, یہ ہمیں چھوڑتے ہیں اور پھر ہمیں پکڑتے ہیں. اور یہ ہمیں اس لیے پکڑتے ہیں کہ اس لیے نہیں, ناٹ فار دا لو آف پاکستان, یہ اس لیے پکڑتے ہیں کہ یہ پھنس جاتے ہیں. دیکھیے بش آئے, انہوں نے کیا ڈی ہائفنیٹ انڈیا پاکستان. پاکستان, the real story is Pakistan, the real theater of war is Pakistan. blah blah blah, ایک لمبی کہانی. پبلک ہیوملیشن ایز اے ٹول آف فورن پالیسی امریکہ نے ہمارے خلاف استعمال کی. میں کنونسڈ ہوں اس بات کے حوالے سے. پھر کیا ہوا؟ فیبرری آنورڈ افغانستان دے بیک ود اس. 2 دفعہ دنیا جنگ میں گئی, 2 دفعہ دنیا جنگ میں گئی اپنی وجہوں کی وجہ سے. آنا کس کے پاس پڑا؟ پاکستان کے پاس. جب یہ مشرف تھے اور انڈیا تو کہتا تھا کہ پاکستان کو بھی ٹیرر اسٹیٹ اسپانسر کرو, ہمارے بیسز لو, افغانستان کو بھی مارو اور پاکستان کو بھی مارو. پاکستان کے ساتھ اٹکا امریکہ, کام کرنا بھی پڑا. چائنا نے ایک گلوبل انیشیٹو شروع کیا, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو. ٹھیک ہے, ہمارے ہمیشہ سے اچھے تعلقات تھے, لیکن یہ جو اسٹریٹجک کنورجنس آئی جس میں میں کہتی ہوں پاکستان کی فورن پالیسی کنسٹرینٹس اینڈ کمپلشن سے شاید چوائس اینڈ آپشنس کی طرف بڑھی, شاید کچھ اسپیس آئی ہماری فورن پالیسی میں. دے لیڈ این اکنامک انیشیٹو, دا فرسٹ کوریڈور از چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, یہ ہمارے سیاستدان آپس میں لڑتے رہتے, لیکن ہماری فورن پالیسی GHQ میں بنتی ہے. ابھی جب ہمیں گلگت بلتستان کو ریکگنائز کرنا تھا نا, ایز اے پروونشل اسٹیٹس دینا تھا, اتنے عرصے سے ہم سب کچھ کرتے تھے, ہر سیاستدان وہاں جاتا تھا. نواز شریف ٹرائیڈ, پیپلز پارٹی ٹرائیڈ, گلگت بلتستان ووٹ بینک تھا کہ جی ان کو ہم پروونشل اسٹیٹس دے دیں, کوئی نہیں دے سکا. پھر GHQ ڈیسائیڈڈ چائنیز انویسٹمنٹ آ رہا ہے, لداخ پہ انڈیا پھنسا پڑا ہے, گیو گلگت بلتستان دا پروونشل اسٹیٹس, ہو گیا. یہ جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے دے رہے ہیں نیکسٹ, بٹ گلگت بلتستان پہ ہر جماعت کہتی ہے ہاں جی اس کو ہم پروونشل اسٹیٹس دیں گے. تو یہ ایک انسیٹ کنسنسس ہے پاکستان کے اندر کہ ہم اپنی لوکیشن کو ایکسپلوئٹ کرتے ہیں. جو بہت سوچ والے ہیں, جو دور دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بیگیج ہے, لیکن ہم نے اس کو ابھی تک اپنی فورن پالیسی کے لیے راستہ بنانے کے لیے ایسٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے. We continue to do that. میرے خیال میں تو خدا کا عذاب ہے ہماری لوکیشن. بہت لوگ سمجھتے ہیں عادل کہ یہ بیگیج ہے, ہم تو کہتے ہیں ایسا یہی بیگیج ہمارا ہمیں پلاٹ سانس بہترین لینے جگہ دیتا پر ہے. ہم تو کہتے ہیں اگر میرا بس چلتا تو ہم ساؤتھ پیسفک میں ایک آئلینڈ ہوتے, ہیٹ پہن کے, ہوائی شرٹ پہن کے بیچ پہ سارے دن بیٹھتے, نہ کوئی جانتا کہ ہم کدھر ہیں, نہ کوئی ساڈا نام کھانے, نہ کوئی کام کرنے. کیونکہ آپ شاید امن پسند ہیں, میں تھوڑی سی کم امن پسند ہوں, لیکن ہمارا آپ کا بس نہیں چلتا. اچھا میں ایک سوال ڈاکٹر عادل نجم کے لیے, دونوں چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو صبا فرما رہی ہیں کہ
جی یہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ کوئک فکس سولوشن کیا ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں معاشی اس کی, تو یہ لانگ ٹرم ہے. اس کے بعد زاہد صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ نے ساری اپنی چیزیں بتائیں, اپنی اسٹرینتھ, لیکن اس میں آپ نے ہماری ملٹری کا ذکر نہیں کیا, بڑی پاورفل ہماری نمبر 1 آرمی ہے, تو ساری جواب دے دیجیے. دیکھیں کوئک فلکس سولوشن آپ کو چاہیے, یہ کریں نہاری کھائیں اور سو جائیں. کوئی نہیں ہے کوئک سولوشن, اور کوئک فکس سولوشن ڈھونڈنا کیوں ڈھونڈنا چاہتے ہیں یار, بڑے مسئلے کا کوئک فکس سولوشن نہیں ہوتا. آپ کو کینسر ہوا ہے, آپ ہینڈ لگا رہے ہیں, کوئک فکس سولوشن نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کو بیچے کوئک فکس سولوشن تو سمجھ لیں کہ وہ جو ہے وہ کون مین, جو آپ کو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہے, وی کیپ لوکنگ فار اے سلور بلٹ. چاہے امریکہ سے آئے, چاہے چائنا سے آئے, چاہے ریاض سے آئے, وی آر اے نیشن فکسیٹڈ آن اے بیل آؤٹ. دیکھیں جو شخص آپ کے پاس آئے نا, وہ گاڈ فادر ایک مووی ہے, اس میں وہ کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس آئے گا نا لے کے آفر, وہی ہے اصلی. سو جو شخص آپ کے پاس آئے, کبھی بھی سیاستدان ہو, فوجی ہو, کوئی میرے یا پروفیسر ہو, یا ہما جیسی کوئی بہت عقل مند خاتون ہو, جو مرضی آ کے کہے کہ میرے پاس کوئی ایک فلکس سولوشن ہے, میں 10 منٹ میں تمہارے بال جو ہے نا وہ واپس آ جائیں گے اور تم پتلے ہو جاؤ گے, سمجھ لیں کہ وہ جو ہے وہ شعبہ آباد. Yeah, see, this ad hocism is always there. یعنی کہ آپ جو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے یہاں حکومتیں بھی آتی ہیں, یہ بھی تو ایڈ ہاکزم ہی پر بلیو کرتی ہیں کہ بھئی جلدی سے. اب اکانومی جو تھی ڈیورنگ 2004-2005 کہاں تک پہنچ گئی تھی, اور وہ ساری جسے جب اکانومسٹ آج کل کیا کہتے ہیں, سنگل لیگڈ اکانومی, کہ آپ نے فورن اس کو فائنینس کو وہ کر دیا, کریڈٹ کارڈ الاؤ کر دیے, لوگوں نے دڑا دڑ خریداریاں شروع کر دی, آپ کی اکانومی بوم ہونا شروع ہو گئی. لیکن کہاں وہ بوم ہو رہی تھی, وہ جو تھی بوم ہو رہی تھی بینکنگ سیکٹر میں, وہ بوم ہو رہی تھی آپ کی ایسی جگہ پر جہاں کے اوپر ان کے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, کہ جسے کہتے ہیں نا سالڈ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, ہر چیز سافٹ, اور جو ریورس ریمیٹنسز تھی وہ بڑھنا شروع ہو گئی ان دا اینڈ. اور پھر کیا ہوا کہ اس نے نوز ڈائیو کی ایونچولی. تو یہ جو چیزیں ہیں, اور جیسے ہمارے ڈاکٹر ندیم الحق کہتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں جو بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو بڑا زبردست اکانومی تھی اور ایشیا ٹائیگر تھا, تو ایک دن انہوں نے, میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے فرمایا, کہتے ہیں بھئی جب آپ کے پاس کوئی سڑک نہ ہو, آپ 3 سڑکیں بنائیں گے تو بہت ہی کچھ ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس زمانے میں کچھ تھا ہی نہیں, آپ کے پاس نہ انفراسٹرکچر تھا, کچھ نہیں تھا. تو یہ نا کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, اس چیز سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور ایک لانگ ٹرم اسٹیبل پالیسی بنانی پڑے گی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کی ذہنوں کی کمی نہیں ہے. آپ نے ہمارے خود سنے, ابھی عادل نجم صاحب کو سنا, ڈاکٹر بقائی کو سنا, ان لوگوں کا انپٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور انپٹ ہی نہیں بلکہ ان کو اس پہ عمل درآمد بھی امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے ہاں جو ہے سنا سب کی جاتی, پھر کہا جاتا ہے اچھا بھی ٹھیک ہے, آپ نے بڑی اچھی بات کہی, تو میں جو ہوں جا کر فیصلہ تو ہمیں کرنا ہے کہ ہم عقل کل ہیں یہاں کے اوپر. تو دیکھیے اس چیز سے فراز ہم لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اگر جواب تو یہ آیا ہے, عبد الرحمان اور دیگر حضرات سب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کا اصلی مسئلہ کرپشن ہے, وہ عمران خان ختم کرنا چاہ رہا ہے. جب کرپشن ختم ہو جائے گی, پیسہ لوٹنا ختم ہو جائے گا, تو کرپشن بھی اور پیسہ اکانومی اور میں ان سے ڈس ایگری نہیں کرتا. کرپشن مسئلہ ہوتا ہے, اور اگر عمران خان واقعی ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اب وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ اگلے شو میں ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ ہے کہ وہ ہے مسئلہ, لیکن دیکھیے کرپشن کے علاوہ بھی بڑے مسئلے ہیں ہمارے اوپر. اگر صرف کرپشن جو ہے, اب آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں تو آپ سے زیادہ کرپشن ہے, وہ تو آپ سے زیادہ بہتر ترقی کر رہا ہے, وہ تو آپ سے اوپر ہے کرپشن کے انڈیکس میں. انڈیا جو ہے وہ بھی آپ کے آس پاس ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ سے زیادہ ہے, لیکن آپ سے کم ہی ہوگا, چلیے تھوڑا بہت, لیکن آپ کے آس پاس ہے. اور بڑے کنٹریز ہیں دنیا میں, اور یہ جو کہنا کہ جس دن کرپشن, دیکھیے کرپشن زیرو تو نہیں ہو سکتی, وہ تو رہے گی. امریکہ میں بھی ہوتی ہے, کیٹنگ 5 اور یہ سب آپ سنتے آ رہے ہیں. کرپشن تو ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن جو ہے وہ ایک حد تک اگر کنٹین کر دی جائے, کنٹرول کر دی جائے, تو اس کا جو
होता है फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को। लेकिन इससे ये कहना कि हमारी फॉरेन पॉलिसी हल हो जाएगी, हमारे यहाँ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी, ये नहीं। हमें चाहिए बहुत ही सॉलिड लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम बनाए, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे जहाँ के उन्होंने लॉज बनाए बिजनेस को बचाने के लिए इस तरह से, और वो टफ लॉज के वो जजेस जो हैं वो किसी की सुनकर फैसले ना दें। मैं कोई इशारा किसी की तरफ नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। और उसके बाद जो है आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी। आप अगर इन्वेस्टर हैं, डॉक्टर आदिल नजम साहब इन्वेस्टर हैं, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा इन्वेस्टर हैं, तो वो क्यों अपने पैसे लगाएंगी ऐसी जगह जहां उन्हें खतरा होगा कि। देखिए, आदिल ने बड़ी सही बात कही थी, जो भी आके कहना कि बाल निकल आएंगे एक हफ्ते में, वो नौसरबाजी कर रहा है। तो इस वक्त ये जो हमारे यहाँ ये मंत्र है ना कि जी करप्शन खत्म हो गई तो सब कुछ सही हो जाएगा, बिल्कुल ये भी नौसरबाजी है। आई एम सॉरी, एग्जैक्टली नहीं, आप सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। मईशत सही हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा, रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, बॉर्डर्स पे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, सिविल मिलिट्री रिलेशन सही हो जाएंगे। व्हाट है, आप किसको बेवकूफ बना रहे भाई? और आपकी जो आप 2 साल हो गए आपकी हुकूमत को, नैब खुद मजाक बन गई है पाकिस्तान में। नहीं सही बात है, लेकिन हमारे पॉलिटिकली जो है करप्शन का ही तो नैरेटिव होता है, वही बयानिया होता है इलेक्शन कैंपेन में, जो फंडामेंटल्स होते हैं उस पर तो हम बात ही नहीं करते हैं। नहीं मतलब ये नौसरबाजी है ना कि जी आप करप्शन खत्म करेंगे सब सही हो जाएगा। ये तो एक माइंडसेट बनाया गया है, ये तो मतलब बेचारा जो यंग बच्चे हैं, जितने आप पढ़े गवर्नमेंट बैक्स में, हर कोई कह रहे हैं कि जी बस करप्शन खत्म हुई तो ये सब एवरीथिंग विल गेट रिजॉल्व्ड इन पाकिस्तान। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। पहले तो करप्शन नहीं खत्म होने वाली हो ना कुछ तरह रिजॉल्व होने वाला। डॉक्टर मैं फराज, आज तो हमने आपको सवाल पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ लूं नहीं तो देखें, ये आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट टू मेक। ये जो बारी बारी कह रहे हैं कि कोई सिंगल पॉइंट सोल्यूशन नहीं होता। जाहिर है हम ये तो नहीं कह रहे कि करप्शन मत खत्म करो, यार कर लो, बड़ी अच्छी बात है, प्लीज मैं भी धक्का दूंगा और जब हो जाए मुझे जगा देना, मैं भी आ जाऊंगा। और आपने इस्लाम लाना है, इस्लाम भी ले आओ, और आपने डेमोक्रेसी लानी है, डेमोक्रेसी भी ले आओ, आपने एफिशिएंसी, सो देयर आर 1000 थिंग्स दैट आर गुड, राइट? वो 1000 की 1000 को आप बहाना नहीं बना सकते। सो अगर मैंने पहले मेरे ख्याल में वो सवा बीबी पे मैंने में ज्यादा गुस्सा कर गया, आई अपोलोजाइज। अगर कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है तो नॉन क्विक सोल्यूशन क्या है, राइट? सो लेट्स बी कंस्ट्रक्टिव। ये तो अगर हमने तय कर लिया ना कि 1 पॉइंट सिंगल आसान सोल्यूशन नहीं है, अगर आसान नहीं है तो मुश्किल क्या है? मेरे ख्याल में सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, और ये पूरी दुनिया में ही होता है, एक ही। अगर आपने फॉरेन पॉलिसी को तगड़ा करना है तो आप अपनी डिपेंडेंस को कम करें दूसरों पे, और दूसरों के लिए जो आपकी वैल्यू है वो उसको बढ़ाएं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो आपने बात की थी बड़ी अच्छी लेबर वाली, कि हमारा लेबर वहां है, राइट? हमारा लेबर, हमें ये एक तरह से लॉटरी लग गई थी जब इन लोगों के पास नया तेल आया, इनको लेबर की जरूरत थी। अब क्या आपका ये ख्याल है कि अगले 100 साल पाकिस्तान जो है चीप तरीन, लोएस्ट तरीन लेबर को एक्सपोर्ट करके अपनी रिमिटेंसेस लाएगा? आई मीन दिस इज द वर्स्ट अमंग्स द वर्स्ट यूसेज ऑफ लेबर, कि जो हम लेबर एक्सपोर्ट करते हैं, जो जिससे रिमिटेंसेस आती हैं, मुझसे नहीं आती, मैं तो नहीं भेजता घर अपने वालिदैन को, मैं तो बेचारे इधर ही लाता हूँ। वो आता है एट द लोएस्ट इकोनॉमिक रैंक, जो बेचारा जो है ना सिर्फ मेहनत कर रहा है बल्कि उस किस्म की मेहनत कर रहा है जो कई बार सब ह्यूमन है। सो दैट इज नॉट अ फॉरेन पॉलिसी कि जी हम सारी उम्र जो है उनके बस पे पाकिस्तान चलाएंगे। सो अगर हमने डिपेंडेंस कम करनी है तो आप जरा दुनिया को देख लें, दुनिया में क्या हो रहा है। एवरी कंट्री दैट इंपोर्ट्स लेबर इज ट्राइंग नॉट टू इंपोर्ट लेबर। यार जरा थोड़े से सीरियस हो जाए ना, अभी एआई ने भी आना है, आपकी ऑटोमेशन भी आ रही है। आप सऊदी अरेबिया चले जाएं, आप यूएई चले जाएं, पिछले 10-15 साल से तो मैं कर रहा हूं, उनका टोटल फोकस ये है कि यार हाउ डू वी रिड्यूस फॉरेन लेबर डिपेंडेंस। और करना भी चाहिए, एक मुल्क जो है उसकी 50% से ज्यादा आबादी जो है वो इंपोर्टेड लेबर है, यूएई, राइट? यू नो आदिल, व्हाई डू वी डू दिस? हां बट आदिल, हां हम ये करते क्यों है ना? हम हम क्या करें, हम ये करें कि हम क्या, यार इस वक्त तो हमारी ये लॉटरी लगी हुई है, थोड़ी सी लेबर है, उससे हमें फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। लेट अस यूज दिस मोमेंट कि हम अपनी लेबर को इनहांस करें, ताकि जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं या और जिसको इंपोर्ट करते हैं वो लोएस्ट रंग ना हो, वो वैल्यू एडेड हो, राइट? बिकॉज ये लेबर वाली गेम इज गोइंग टू बिकम इवन मोर इंपॉर्टेंट इन फॉरेन पॉलिसी एज
artificial intelligence comes in, as more automation comes in, as these labor intensive jobs disappear. और ये जो सिचुएशन है, ये आप देखें ना, हमें कोई इनोवेशन क्रिएटिविटी यहाँ पे की सोच नहीं है, हमें आदत पड़ी हुई है उस स्ट्रीम पैसे की, हम उसमें कोई इनोवेशन क्रिएटिविटी नहीं लाना चाहते। हम ये भी देखने को तैयार नहीं है कि 2045 का जो सऊदी अरब का विजन है उसमें फॉसिल ऑयल निकल ही जा रहा है, खत्म ही हो जा रहा है। दे आर लुकिंग एट पोर्ट डेवलपमेंट एंड अदर थिंग्स। तो और दूसरी बात ये कि आपने, क्योंकि आपने ह्यूमन रिसोर्स का इन्वेस्टमेंट तो आपका जीरो है ना, तो आपकी लेबर तो उस लेवल पे आ ही नहीं रही कि जो इम्पोर्टेड लेबर की जो ग्लोबल रिक्वायरमेंट है, वहां आप आईटी शाईटी में तो अभी भी आप बहुत पीछे ही है ना। इनफैक्ट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, अनफॉर्चुनेटली चाइना अपनी प्रिजन लेबर लाया है यहाँ पे काम कराने के लिए, आपके लोगों को तो उसने वहां भी नहीं रखा। बट यू नीड इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी एंड फोकस एंड विजन के जी। आपका विजन तो ये है कि धरना ना हो, लॉन्ग मार्च ना हो, हुकूमत बच जाए और अगला इलेक्शन बढ़ते सड़ते जीत जाऊं या हार जाऊं। दिस इज योर विजन। यार ये एक वाक्य की जो टोटली इररिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसकी इजाजत दीजिए, फनी है। मेरी पहली डिग्री थी सिविल इंजीनियरिंग पाकिस्तान से, यूईटी से, और इसलिए सिविल इंजीनियरिंग थी कि मुझे सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट का फर्क नहीं पता था। तो मैं तो अपनी तरफ गया था, आर्किटेक्ट बन गया मैं सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर उस वक्त जो था वो हाईएस्ट मेरिट था। इसकी आई एम जस्ट कमिंग, क्यों था हाईएस्ट मेरिट? क्योंकि पाकिस्तान में बज ये थी कि यार अफगानिस्तान में जंग हो रही है, जिस दिन जंग खत्म होगी ना तो उधर कंस्ट्रक्शन होगी, बड़े सिविल इंजीनियर चाहिए होंगे। उस चक्कर में आदिल नजम सिविल इंजीनियर बन गया, पूरी जनरेशन सिविल इंजीनियर बन गई। और इंजीनियर बन के हमारे पास एमबीए करने आ जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है, इंजीनियर्स के लिए नौकरियां नहीं है इस मुल्क में। अच्छा, लेकिन एक चीज फॉरेन पॉलिसी में एक पॉइंट फराज, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है कि मैं पढ़ रहा था कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे अर्ली 20th सेंचुरी में, लॉर्ड ऑफ सॉलिसबरी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मे बी, तो उन्होंने ये लिखा था कि जो हर नेशन होती है उसके पास एक चांस आता है कि वो अपने आप को ठीक कर ले, अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसने कहा कि ब्रिटेन के पास वो चांस था 1860s में, जब अमेरिका में वॉर हो रही थी, कि उसमें वो इन्वॉल्व होकर कॉन्फेडरेसी की तरफ से अमेरिका को जो था एक तरह से ब्रेक कर देते और इस तरह से उनका वो अपना पावर होल्ड रखते दुनिया भर में। पाकिस्तान की जो आप अरब की जो बात कर रहे हैं, रियली मैं समझता हूँ दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। अब जो यहाँ के जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से एक ब्रिलियंट माइंड तो अब इस वक्त गवर्नमेंट में है, हमारे डॉक्टर मोहिद यूसुफ, मगर हमें और भी ब्रिलियंट माइंड चाहिए जिस तरह से हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, डॉक्टर आदिल नजम साहब हैं, कि ये लोग मिलकर अब इस तरह के कोई के प्लान्स जो हैं वो सही करें, ताकि हम आने वाले अगले 10 साल 15 साल में इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। आप देखिए अमेरिका तक में ये जो हैंड लेबर का जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक आ रही है, जिस तरह से एआई आ रही है और जिस तरह से आईटी आ रही है, डॉक्टर साहब ने खूब डांट पिलाई थी हम आईटी वालों को, लेकिन बहरहाल वो जिस तरह से वो आ रही है, मिसबा साहब ये तो बताइए, एजुकेशन का बजट पाकिस्तान में बढ़ा है कि घट के? नहीं, एजुकेशन का बजट इस हुकूमत के में बढ़ा है कि घट के? नहीं, आई एग्री। तालीम हमारी प्रायोरिटी नहीं है। नहीं, आई एग्री। हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हम मजदूरों का खून का पैसा खाना चाहते हैं और उससे खुश है, और जब वो बंद हो रहा है तो हमारा दिल दुख रहा है। नहीं, with that I cannot disagree with Dr. साहब on that। मगर यही है ना कि मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अब ये हमारे पास एक तरह की अपॉर्चुनिटी है कि हम अब सोचें और उन सब चीजों से पीछे हटें जो डॉक्टर साहबा ने अभी फरमाई, कि हमें अब इस चीज में एक तरह से प्रेशर करना चाहिए गवर्नमेंट्स को अपनी, कि हम लोग जो हैं एक तरह की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज की तरफ जाएं,
جو کہ جس کو شروع کرنا مشکل نہیں ہے, اس کو کس حد تک آپ لے جاتے ہیں. مطلب پاکستان میں بہت سے نان لینیئرٹیز ہیں جو کہ شاید میں اس وقت ایوائڈ کر رہا ہوں. آئی ساؤنڈ ویری لینئر ان دا آئیز آف لاٹ آف پیپل. لیکن دیکھیے چیزیں بدلتی ہیں جب ان کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس طرح سے پریشر ڈالیں کہ کہ جو کہ شارٹ ٹرم جو کہ مفاد ہوتے ہیں, اب جیسے ہمارے میڈیا کے شارٹ ٹرم مفاد ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بولو تو وہ بول رہے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں پہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوں, لوگوں میں ایک طرح کی ایجوکیشن لائی جائے کہ سسٹم پہ بات کی جائے کہ کس طرح سے ٹھیک کیا جائے اسے. دیکھیں جو گفتگو ہے وہ تو وہیں چلی گئی معیشت کے اوپر ساری چیزیں, اور میں اگر اپنی پروفیشنل ہیڈ پہنوں تو اس وقت جو گروئنگ جو اسپیسیز ہیں سلیکن ویلی سے لے کے دنیا بھر میں, خاص کر سلیکن ویلی میں, جو وہ ہے الیکٹریفیکیشن, یعنی کہ الیکٹرک کی گاڑیاں, ہر چیز الیکٹرک کی ہو جائے جس پہ سے, یعنی کہ تیل کے اوپر سے انحصار ہٹے, وہ ہے. اور دوسری ہے یہ روبوٹکس, یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. لیکن پاکستان کے لیے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین ان میں لیڈ کر رہا ہے. یعنی امریکہ اور چین کے جو پورے جو جھگڑے وگڑے چل رہے ہیں نا, اس میں ساؤتھ چائنا سی اور وہ سارے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اس میں یہ ٹیکنالوجی کی وار بھی ہے جس کے اندر الیکٹرک وہیکلس, الیکٹریفیکیشن میں بھی چائنا لیڈ کر رہا ہے. یہ مینوفیکچرنگ کو روبوٹکس میں تبدیل کر لینا, یعنی کہ ہیومنس کا استعمال نہیں ہو اور روبوٹ جو ہیں آپ کی مینوفیکچرنگ کریں, اور یہ ہو رہی ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر ایک پورا ایک شو بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کے لیے تو بڑی اچھی اپارچونیٹی ہے, آپ چین کے بالکل قریب ہیں, چین لیڈ کر رہا ہے ان ساری چیزوں میں امریکہ کے ساتھ, تو ہمیں تو ان کے ساتھ صرف سی پیک کے علاوہ مزید بھی باتیں کرنی چاہیے. دس از another silver bullet کہ جی چین ہمارے لیے آ کے کچھ کر دے. ارے بھائی پڑیں گے نا, مطلب ابھی یہ پہلے امریکہ کر دیتا تھا, باہر بھیج دے جو واپس ہی نہیں آتے, پھر یا آپ باہر نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ 2 سال ایسے فل برائٹ اسٹوڈنٹ آتے ہیں 2 سال یا کام کرتے ہیں, اس چکر میں ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی آپشن اپنے لیے نکالے یہاں سے. آپ کے ایمبیسڈرز وہاں جاتے ہیں اور اپنے لیے آپشنز بناتے ہیں اور واپس نہیں آتے. اب آپ پھر یہ سوچیں کہ بھائی یہ کام چین آپ کے لیے کر دے. چین آپ کے لیے کیوں کام کر دے؟ چین نے اپنی پروونسز کو کھڑا کرنا ہے, لیکن اس کے لیے اپنا ہے, اور چین کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی چیپ لیبر کے دیں. اب وہ چیپ لیبر میں کام نہیں کرا, چین کو بھی یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ کیا یہ ان ایجوکیٹڈ پور لیبر ہو. دیکھیے جی یہ فیصلے آپ کو اور مجھے کرنے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آئی کانگریچولیٹ نیا دور فار ڈوئنگ دس, اینڈ ون آف دا ریزنز آئی کم اینڈ ٹاک ٹو نیا دور اس کے میں بات تو کر سکتی ہوں. میں آج شام سے کر رہی ہوں پی ٹی وی کے اوپر, 3.5 منٹ وہ آپ کو بولنے دیتے ہیں, پھر وہ ریٹنگ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اور میں منسلک رہی ہوں میڈیا کے ساتھ 22 سال سے. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ زیادہ پڑھا لکھی بات نہ کیجیے گا, لوگ سننا نہیں چاہتے. میں درست بات کہہ رہی ہوں, یہ میرے اپنے ساتھ گزری ہے. پروڈیوسر میرے کان میں کہتا ہے میڈم زیادہ پڑھی لکھی بات نہ کریں. اچھا میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں کہ وہ جو میں نے چین کی طرف اشارہ کیا تھا, کچھ دن پہلے ٹم کوک صاحب کا ایک چھوٹی سی ان کی تقریر تھی جو کہ بڑی وائرل بھی ہوئی تھی. ٹم کوک یعنی کہ ایپل کے جو سی او ہیں, کرنٹ سی او, انہوں نے ان پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی کہ جی آپ لوگ جو ہیں چین جو ہے اپنی مینوفیکچرنگ کراتے ہیں اپنے سارے آئی فون آئی پیڈ سب چیزیں وہاں سے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو چیپ لیبر ملتی ہے. تو انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ جی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے. چین میں جو چیپ لیبر ہے اس کا جو خواب تھا, اس کی جو خواہش تھی وہ ختم ہو چکی ہے. وہاں کوئی چیپ لیبر نہیں, لیکن انہوں نے اپنا انفراسٹرکچر, اپنی ایجوکیشن, اتنے زیادہ وہاں پر مینوفیکچرنگ انجینئرس نکلتے ہیں, وہاں پر جو آٹومیشن اتنی ہو گئی ہے, روبوٹکس ہو گئی ہیں, وہاں کی جو مینوفیکچرنگ کی کوالٹی اتنی ہائی ہو چکی ہے کہ ہمارا اب ان پہ انحصار ہے, وہاں سے ہم نہیں ہٹا سکتے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو ایجوکیشن میں انویسٹ کرنا ہے نا. اگر ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا روبوٹکس کی طرف جانا ہے تو پہلا انویسٹمنٹ تو ہمارا ایجوکیشن میں ہوگا. ہم نے چین سے یہ تو سیکھ سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ یعنی کہ بہترین جو آپ کے اسکول یا آپ کا, اور اس کے لیے ضروری نہیں چین یعنی کہ امریکہ میں بھی اویلیبل ہے, وہ سب چیزیں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ مطلب آپ اس چیز کو بڑی گہری اس پہ دیکھتے بھی, گہری نظر سے بھی دیکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی باری ہے ڈاکٹر صاحب, بڑے ڈاکٹر صاحب. اچھا مجھے بہت اس پہ کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ آپ ادھر چلے گئے, آپ نے ابھی تک انڈیا کی بات نہیں کی, تو میں یہ بتا چلوں انڈیا کی بات ہم ضرور کریں گے, یعنی کہ شو کلوز ہونے سے پہلے ضرور کروں گا میں انڈیا کی بات. لیکن ڈاکٹر صاحب سوال اوور ٹو یو. یار دیکھیں میرے خیال میں دس از ایکچولی اے گڈ ڈسکشن, اس لیے کہ ہم اٹ مائٹ سیم کہ ہم ہر جگہ ہیں, لیکن اس میں ایک سمت ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے. اگر آپ نے فارن پالیسی اسٹرانگ کرنی ہے اور اگر آپ نے شارٹ ٹرم سولوشن نہیں ڈھونڈنا تو اس کے کیا ایلیمنٹس ہیں. مے بی ٹو سمرائز جو دوسرے بات کر رہے ہیں, پہلی چیز یہ کہ میرے خیال میں ہم نے دوسرے کی جنگ نہیں لڑنی.
وہ ہر آپ کو فلم میں ایک نظر آتا ہے, گنڈا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا ہوتا ہے, اور ہم نے وہ چھوٹا نہیں بننا, رائٹ. سو وہ رول ہم الگ کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ کریں گے یہ آسان نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کمزور ہیں, اس کو چھتر پڑتے ہیں نا, ہمیں بھی بڑھیں گے. اس کے لیے آپ پیٹی باندھ لیں, پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ یہ جو ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں یا چین کی بات کر رہے ہیں, چین جائیں, امریکہ جائیں, افریقہ جائیں, سب جہاں سے سیکھ سکتے ہیں سیکھیں, لیکن دی گول از کہ یو ہیو ٹو ریڈیوس ڈپینڈنس, جو پہلے کا مسئلہ ہے, اینڈ یو ہیو ٹو انکریز یور ویلیو فار دا ریسٹ آف دا ورلڈ. جس سوال کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ یہ کہ ہم دنیا کو کیا دے سکتے ہیں. یہ نہیں کہ کس کرائسس میں ہم کام آ سکتے ہیں, کہ افغانستان کی کرائسس میں کام آئیں گے یا ایران کی کرائسس میں کام آئیں گے. واٹ از اٹ دیٹ وی کین آفر. جب بھی ہم کچھ آفر کر سکتے تھے تو ہماری ویلیو بڑھ گئی. جس وقت دنیا کو لیبر کی ضرورت تھی اور ہم آفر کر سکتے تھے تو وہ آئے نا آپ کے پاس, رائٹ. لیبر کی کہانی یہ ہے, یہ انہوں نے کوئی احسان شسان نہیں کیا ہم پہ لیبر شیبر لے کے. ایک نیڈ تھی, ایک ڈیمانڈ تھی, اس کو ہم فلفل کر سکتے تھے. سو کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے, وہ الیکٹرک وہیکل کی ڈیمانڈ ہو, وہ ہائی اسکلڈ ینگ پیپل کی ڈیمانڈ ہو, وہ ایک لارج 200 ملین کی کنزیومر اکانومی کی ڈیمانڈ ہو. لیکن سوچنا تو یہ نا کہ کون سی ایسی چیز ہم کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو مارکیٹ ویلیو ہے گلوبل مارکیٹ میں وہ بڑھ جائے. اینڈ تیسری چیز جو ہے, ایک بات میرے خیال میں شاید مصباح صاحب نے کی تھی شروع میں, جو میں نہیں بھولنا چاہتا, وہ یہ کہ دیکھیں فورن پالیسی جو ہے تگڑی صرف تب ہوتی ہے جب ڈومیسٹک نہ صرف پالیسی تگڑی ہو لیکن ایک طرح سے ایک اتفاق بھی ہو. اور عموماً تو یہ ہوتا تھا نا, ایک رول یہ ہوتا تھا کہ یار فورن پالیسی پہ گورنمنٹ جو مرضی آ جائے چینج نہیں ہوتی. یہاں ٹرمپ نے آ کے بیچارے نے خراب کر دیا, ورنہ یوزلی ایک رول یہ ہوتا تھا کہ یار فورن پالیسی جو ہے نا اس پہ ادھر یہ آ جائے یا وہ آ جائے, وہ وہی رہتی. اینڈ آپ دیکھ لیں کہ جب بھی آپ کی ڈومیسٹک پالیٹکس جو تھی وہ بے شک دوسری چیزوں پہ لڑتی تھی لیکن انٹرنیشنل مسئلوں پہ ایک پیج پہ تھی, تو آپ کی فورن پالیسی خود ہی تگڑی ہو گئی. مثلاً یمن could not have been done, یہ صرف جی ایچ کیو کا مسئلہ نہیں تھا, could not have been done unless وہ جو پارلیمنٹ تھی اس میں ایک سیشن لے کے, تاکہ جو پولیٹیکل فیس ہے وہ کہہ سکے یار میں اگر کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. Right? So what I'm saying is کہ foreign policy پہ we need certain things جس کو ہم اس سے نکال کے کر سکیں. I do think there is space. دیکھیں آپ 200 ملین لوگوں کی ایک اکانومی ہے, آپ ایک ینگ ترین ملک ہیں. So I do not want to say کہ ہم جس طرح کچھ لوگوں نے کیا کہ جی آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں, میں تو بالکل مایوسی نہیں پھیلا رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اوقات جو ہے ہماری حرکتوں سے کئی زیادہ ہے, لیکن پہلے خود تو آپ کی بات سے ایک بات کہہ دوں, آج ہم آپ کو سوال نہیں کرنے دیں گے. ڈاکٹر کی ڈگری لے کے آؤں گا پھر میں شاید اس قابل ہو جاؤں گا. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں کیونکہ عادل نے کہا نا کہ ہم کیا پچ کرتے ہیں دنیا کو. آپ نے کبھی عادل ریئلائز کیا کہ ہم دنیا کو پچ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی فوج ہے جس نے ٹیرر میں جنگ جیتی ہے, اور اسی لیے ہمیں کلٹیویٹ کیا گیا, اور ہمارے تعلقات سعودی عرب سے اسی لیے ابھی خراب ہوئے. راہیل شریف کو ہم نے بھیج دیا, اور اس کے بعد جب انہوں نے مزید اس طرح, تو ہم نے دنیا کو یا تو انسکلڈ لیبر پچ کی ہے یا ایک ایسی فوج پچ ہو رہی ہے. ہم بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں نا یو این میں سب سے بڑا کنٹینجنٹ پیس کیپنگ پاکستان کا ہے. دس از واٹ وی پچ ٹو دا ورلڈ. اس وقت پاکستان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ پاکستان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایسی فوج ہے جس نے اپنی وسائل سے اپنی زمین پر وار اینڈ ٹیرر جیتی, ختم کیے یا واٹ ایور. اسی لیے آپ کو کلٹیویٹ کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں دیتے اور آپ چھوٹا بننے کو تیار نہیں ہوتے تو پھر آپ کی پیٹی لگتی ہے. نہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ ہم بڑے امپورٹنٹ ہیں, ہمارے پاس پٹاخہ ہے, اور وہ پٹاخہ ہمارے پاس ہے تو لہٰذا دنیا بالکل ایسا, آپ کے پاس ایسا پٹاخہ ہے جو آپ کبھی نہیں چلا سکتے. لیکن ٹو بی پازیٹیو, دیکھیں ہم نے, میں عموماً اس قسم کی جگتیں مار دیتا ہوں, اب فراز بھی شروع ہو گئے. ہم نے اس کو پٹاخہ کا, یہ کہانی جو ہے یہ 2-3 کہانیاں ہو سکتی ہیں نا. ایک کہانی یہ ہے کہ ہمارے پاس پٹاخہ ہے, ہم سے ڈرو. ہم پٹاخہ بھی ہیں اور ہم میٹر بھی ہیں, دیکھو, کیونکہ دیکھیں پٹاخے تو دوسروں کے پاس بھی ہیں, ان سے لوگ نہیں ڈرتے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پٹاخہ ہے اور ہم ارریسپانسبل اور ایموٹیو ہیں اور ہمیں غصہ چڑھا تو ہم پٹاخہ پھوڑ دیں گے, لیکن بالکل. اینڈ دیر از اے ڈفرنٹ نیریٹو جو میرے خیال میں تھا اور جو بڑا صحیح ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے باوجود ایک ترقی پذیر ملک ہونے کے, باوجود ایک ایجوکیشن کے مسائل ہونے کے, خود وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی ڈیولپ کی. دیکھیں جب یہ شروع میں ہوا تو آئی تھنک پچ یہی تھی
کہ یار یہ دیکھو یہ جو ملک ہیں جو باوجود all these hurdles they were able to develop rocket science. ہم نے اس کو سائنس سے ہٹا کے پٹاخہ کر دیا, رائٹ. سو کہنے کا مقصد یہ میں لفظوں پہ نہیں پک کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرح سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمارا نیریٹو چینج ہو تو سب سے پہلے تو ہمیں خود چینج کرنا ہوگا نا. نہیں لیکن عادل مجھے یہ بتائیں, آپ نے سائنس استعمال کر لی نا, آپ نے منیمم ڈیٹرنس حاصل کر لی نا, تو فرام منیمم ڈیٹرنس سے وائی آپ وہ ملک کیوں بن گئے which is the fastest growing nuclear program in the world, from minimum deterrence to full spectrum deterrence. یہ تو کسی نے آپ سے نہیں کہا نا, علاوہ اس کے کہ آپ کی یہ اوور بلون ایگو ہے. ہم نے منیمم ڈیٹرنس سے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا نا, آج آپ کا نیوکلیئر ڈاکٹرن کیا ہے؟ اور دیکھیں یہ ملٹری سائنس والی بھی جو بات ہے, اگین آئی یوزلی ڈونٹ لائک دوسرے ملکوں کی ایگزامپلیں دینا, لیکن کیونکہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوں, سو ملٹری ٹیکنالوجی امریکہ میں ظاہر ہے بہت زیادہ ہے اور اس کے بڑے مسائل بھی ہیں, لیکن اس سے آپ کو کیا ملا؟ اس سے آپ کو ملا انٹرنیٹ, رائٹ. وہ جو ڈارپا ہے ڈیفینس ریسرچ ایجنسی, رائٹ, اس کی اسپن آف. ناؤ اگر ہمارا مائنڈ سیٹ اس قسم کا ہو, what I'm trying to get to is کہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں, اور یار اتنے زیادہ ہیں کہ اس پہ آپ ظاہر ہے روز شو کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن اس میں اپرچونٹی بھی ہے نا, کہ اگر آپ نے یہ اسکلز ڈیولپ, جیسے مصباح صاحب کہہ رہے تھے, یہ اسکلز ڈیولپ, ہمارے یہاں سب سے بڑی اپرچونٹی یہ ہے کہ ہر پاکستانی انوویٹر ہے, ہر پاکستانی جگاڑ جانتا ہے. اس کو پتا ہے کہ موٹر سائیکل کی جب تیل ختم ہو جائے تو موٹر سائیکل کو یوں کر کے لٹا دو, تو 30 میل تو ایویں نکل آتے ہیں ہونڈا 70 میل, رائٹ. آپ کو پتا ہے کہ آپ بجلی کا کنڈا کیسے لگائیں گے. اگین میں فلپنٹ نہیں ہو رہا, واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ بیفور نیشنز چینج, ملکوں کا, قوموں کا جو نیریٹو ہے ان کے اپنے بارے میں, وہ پہلے چینج. ہاں ڈاکٹر صاحب یہی تو مسئلہ ہے نا کہ نیریٹو جو ہے, آپ بات تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن یہی مسئلہ ہے نا کہ جو نیریٹو چینج کرنے والے جو کہ اوپینین میکرز ہیں وہ لوگ بڑے کنٹرولڈ ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی فرمایا, یہ نہیں کہ میرا بھی میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا, وہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا اس کا کچھ عرصہ پہلے. ہوا یہ کہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب کسی شو میں بات فرما رہے, کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, اور جب تک تو اینکر صاحبہ کی بات کو, ان کی باتیں کو خاص سمجھ نہیں آ رہی تھی, وہ گردن بھی ہلا رہی ہیں, جی بھی کر رہی. جہاں انہوں نے کی ورڈز یوز کرنے شروع کیے, فوراً ان صاحبہ نے انٹروین کرنا شروع کر دیا, انہیں بولنے نہیں دیا. تو مطلب یہ جو چیز ہے, اور آپ کو یاد ہوگا ہم لوگ جو ایک نجی ٹی وی کے ساتھ جو شو کرتے تھے, ہم لوگوں کو کیا کیا انسٹرکشنز آ جاتی تھیں, ذرا سا بھی کوئی بات بول دو اور اس طرح سے, اور پھر ہم نے وہاں سے فارغ بھی کر دیا, اور پھر فارغ بھی کر دیا. میں نے تو 12 سال پی ٹی وی پہ کام کیا ہے, آپ مجھے نہیں بھائی, آپ تو ماشاء اللہ, آپ تو وہاں پر جو بھی, اور وہاں بیٹھ کر آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں, تو یہی آپ داد کی مستقل ہو گئی. لیکن اگین ٹو پٹ دا پازیٹیو, میں پازیٹیو اسپن نہیں ڈالنا چاہ رہا, کیونکہ میں آئی جسٹ, ہم اتنے لاچار بھی تو نہیں ہے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو اوپینین میکر ہیں اس وقت, تو فراز درویش اوپینین میکر ہے نا, رائٹ. اور یہ والی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس نے نیا دور کو اوپینین میکر کر دیا ہے. اس وقت تو ہر شخص جو ہے جس کے پاس ٹویٹر ہے اور وہ کسی کو گالی دے سکتا ہے, وہ اوپینین میکر ہے. ناؤ دا کوشچن از کہ اوپینین بنتی کیسے ہے. سو آئی ڈو تھنک کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل لاچار ہیں. ان اے وے میں جو ریزسٹ کر رہا ہوں وہ یہ ٹاپ ڈاؤن ماڈل ہے, کہ جس میں جو بھی پالیسی ہے وہ یا تو صرف اوپر سے آئے گی, اور بلکہ اوپر سے نہیں, اوپر سے بھی اوپر سے آئے گی, رائٹ. اینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ وداؤٹ ایجنسی ہوتے ہیں. قوموں کی جو قسمت ہے وہ صرف ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوتی, وداؤٹ ایجنسی نہیں ہوتی, ایجنسی ہے, اور اس ایجنسی کو آپ کو پہچاننا بھی ہوتا ہے. ایک اگر فراز آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ کے بہت سارے جو لوگ تھے نا وہ شروع میں خصوصاً آپ کم ہو گئے, they were all mentioning کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو میرا بڑے دنوں سے یہ جملہ پھنسا ہوا ہے, آج میں اس کو اگل دیتا ہوں. میرے خیال میں پاکستان کے جتنے فارن پالیسی مسائل ہیں اس میں سے probably the least important question is اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو فیصلہ ہوتا ہے کر دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. سو آپ کے پاس بڑے اصلی مسائل ہیں, اور یہ جو ہے نا, یہ جو نعرہ بازی والے, آئی تھنک کہ جس وقت کرنا ہوگا تو کر لیں گے. وہ شیرانی صاحب اگر کہتے ہیں تو صحیح کہتے ہیں,
اور شاید اگر کسی وقت کرتے تو کوئی فائدہ بھی ہوتا, لیکن ہم اس بتی کے پیچھے لگ کے جو ریئل ایشوز ہیں آف اسٹرکچرل چینج, دیکھیں اگین I would like to repeat this, اسٹرکچرل چینج کی ہما نے بھی بات کی, بسوا صاحب نے بھی کی, میں نے بھی کی, کہ آپ کی دنیا جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن, ہما نے لفظ استعمال کیا ہے, ٹرانسفارمیشن سے جا رہی ہے. اس وقت آپ کو ڈیلی گیم نہیں کھیلنی, اس وقت آپ کو بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یار بڑے ٹرینڈ کیا ہیں جہاں دنیا جا رہی ہے, اور ان ٹرینڈز میں اپنے آپ کو کہاں پلیس کر سکتا ہوں ایز اے کنٹری جس کے پاس 200 ملین لوگ ہیں, جس کے پاس 2 out of everything 3 پاکستانیز آر ینگ, جس کے پاس ایک کنزیومر مارکیٹ ہو سکتی ہے, ایک ایجوکیشن مارکیٹ ہو سکتی ہے, جس کے پاس سکلز ہو سکتی ہیں, واٹ ایور دا کویسچنز آر. لیکن وی ہیو ٹو پلیس آر فارن پالیسی, اکنامک پالیسی, ڈیولپمنٹ پالیسی, ناٹ کہ آج کی تازہ خبر کیا ہے جس میں شام کو مچھی بکنی ہے, بلکہ لانگ ٹرم ٹرینڈ کیا ہے. اچھا, کیونکہ بالکل جو ہے ٹائم ہمارا ختم ہو گیا ہے, بالکل بہت بریلینٹ کنورسیشن, اور بالکل وقت ختم ہو گیا ہے, اور میں نے وعدہ کیا تھا لوگوں سے کہ انڈیا میں بات ہوگی, لیکن وقت ختم ہو گیا. تو میں درخواست کروں گا آپ دونوں سے, ڈاکٹر ہما بقائی سے اور ڈاکٹر عادل نجم سے, کہ اگلے آنے والے ہفتوں میں کچھ وقت دیجیے تاکہ انڈیا پہ بھی گفتگو ہو جائے. اور اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب یہ تو اس کو تو مجھے شو کو واپس سے دیکھنا پڑے گا, اور اس میں سے بڑے پوائنٹس نکال کے ایک اور ٹاپک, کیونکہ ایک ٹاپک نہیں, اس میں سے بہت سارے ٹاپکس نکلے ہیں, اور فورن پالیسی کو ہم آئسولیشن میں دیکھ نہیں سکتے, اس سے آپ سب اگری کریں گے, آئسولیشن میں تو بنتی بھی نہیں ہے. خواتین حضرات, فراز درویش کو, مصباح اعظم کو اور ہم سب کو اجازت دیجیے, ہم کور نہیں کر سکے بہت ساری آپ کے جو کامنٹ سے سوالات ہیں وہ بھی, اور سمیرا ارشد کا بڑا اچھا سوال آیا تھا کہ جی یہ اوپینین میکرز کی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, کنٹرول بائی ہوم, نیشنل ایکٹرز, انٹرنیشنل ایکٹرز, اور بوتھ, پلیز ایکسپلین. تو اگلی دفعہ اس کا جواب ضرور پوچھیں گے, میں نے آپ کا سوال سیو کر لیا ہے. فراز درویش کو اجازت دیجیے, مصباح اعظم کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.